نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 260 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں لایا. قال بلا فرمایا ہاں ایمان لایا ہوں. ولیکن لیطمئن قلبی لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. قال فرمایا رب تعالیٰ نے فخذ پس پکڑ اربعۃ من الطیر 4 پرندے فصرہن الیک پس ان کو مانوس کر اپنے ساتھ. ثم اجعل پھر رکھ تو علی کل جبل منہن ہر پہاڑ پر ان میں سے جزءا حصہ. ثم ادعوہن پھر تو بلاؤ ان کو یاتینا کا سعیا آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. وعلم اور تو جان ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب ہے حکمت والا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ سے. ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے دکھا، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یعنی کیفیت معلوم کرنا تھی. یہ نہیں کہ انہیں باس بادل موت پر ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ کیفیت دیکھنا چاہتے تھے کہ کس کیفیت سے زندہ کریں گے، وہ حالت کیسی ہوگی، کس طرح زندگی دی جائے گی. یہ نہیں تھا کہ یہ تو اللہ نے پھر پوچھا اولم تؤمن کیا تجھے اس پر ایمان نہیں ہے، تو کہا بلا کیوں نہیں. ولیکن لیطمئن قلبی لیکن میں دل کے اطمینان کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ کیفیت کے بارے میں تھا. کیفیت اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو یقین تھا یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کم تھا. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا آخرت کی چیزوں پر اور آخرت پر ایسا یقین ہے، جنت اور دوزخ اور ان کے تمام چیزوں پر، کہ اگر ان کے اور میرے درمیان سے پردے ہٹا لیے جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. ایسا یقین کامل ہے، حق یقین ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن کر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حاصل نہیں تھا. نہیں، اصل میں یہ ایک نبی ہے اور ایک غیر نبی ہے. غیر نبی کا عین الیقین بھی نبی کے حق الیقین تک نہیں پہنچتا. نبی کے مراتب اور یقین کے مراحل مختلف ہوتے ہیں. وہ نبی ہیں، عام شخص نہیں ہیں، امتی نہیں ہیں. ان کا عین الیقین وہ عین الیقین ہے. ان کا حق الیقین جو ہے وہ امتی کے عین الیقین سے زیادہ کامل ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ خاص لوگ، وہ خاص نمائندے اللہ کے، وہ خلیل ہیں، وہ خاص نمائندے جن کو اللہ کیفیت دکھاتے ہیں. ابراہیم ان میں سے ہونا چاہتے تھے کہ مجھے وہ کیفیت دکھائی جائے کہ جس کیفیت میں آپ مردوں کو زندہ کریں گے، ورنہ یہ کوئی سوال نہیں تھا. یعنی ان چند لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی. اب یہ دعا کی کیوں، یہ اس کا پس منظر کیا بنا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دریا کا سفر درپیش ہوا، سمندر کا، تو دیکھا ایک جانور مرا پڑا ہے. اس کو جب ماد آتی ہے، سمندر کی لہر آتی ہے، تو سمندر کے جانور اس میں سے کچھ کھا لیتے ہیں. جب جزر ہوتا ہے، سمندر کی لہر واپس جاتی ہے، تو آسمان سے پرندے اور یہ وحشی جانور درندے وہ بھی ان میں سے کھاتے ہیں. تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جانور جس کو فضا کے جانوروں نے بھی کھایا، زمین کے جانوروں نے بھی کھایا، سمندر کے جانوروں نے بھی کھایا، اللہ اس کی کیفیت کیسے ہوگی، کیسے آپ زندہ کریں گے؟ تو یہ یعنی مختلف جگہ کے رہنے والے جانوروں نے کھایا، پانی، خشکی اور فضا کے، کیسے؟ تو یہ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ یہ کیفیت مجھے دکھا. تو اللہ پاک نے پہلے تو پوچھا کیا تجھے یقین نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ سمجھتے ہو کہ ابراہیم کو شک تھا تو نحن احق بشک من ابراہیم، تو پھر ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں شک ہو، ہمیں تردد ہو. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو تردد و شک نہیں تھا، اطمینان قلبی کے لیے انہوں نے پوچھا تھا.
جیسے قرآن مجید میں بیت رضوان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان پر سکینہ اطمینان قلبی کے لیے نازل فرمایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ اطمینان کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا خُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ لو۔ اب 4 پرندے کون سے ہیں قرآن مجید میں اس کو بیان نہیں کیا۔ پرندوں کو مانوس کرنا، فَصُرْهُنَّ کا معنی مانوس کرنا، ایک ساتھ ہو جانا، تو ان کی آواز پر بھاگے چلے آئیں، اتنا مانوس ہو گئے۔ اب ان کا قیمہ کیا، فَصُرْهُنَّ، ان کا قیمہ کیا، پھر ان کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں، سر چاروں کے اپنے پاس رکھیں، وہ قیمہ بنا ہوا گوشت جو ملا ہوا ہے 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں، پھر انہیں اپنی طرف بلائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا۔ اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ 4 جانور تھے کون؟ کہتے ہیں یہ 4 جانور، 4 پرندے، مرغ تھا، کوا تھا، کبوتر تھا اور مور تھا۔ ان پرندوں کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ ان میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے، اور یہ نقص کا باعث بنتا ہے، کمال کا باعث نہیں بنتا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان 4 چیزوں کی قربانی دینے سے کامل انسان بن جاتا ہے۔ اب آپ مور کو دیکھیں، مرغ کو دیکھیں تو یہ شہوت پسند ہوتا ہے، تو انسان بھی شہوت پسند ہوتا ہے اور حاکمیت چاہنے والا ہوتا ہے، جیسے یہ مرغ چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز وہ کوا، تو یہ لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، تو انسان میں بھی یہ حرص اور لالچ کی خواہش اور یہ عادت بری پائی جاتی ہے۔ تیسرا تھا کبوتر، تو کبوتر میں دنیا کی محبت بے حد پائی جاتی ہے، اور اس میں جلدی حاصل کرنے، کسی بھی چیز کو جلد حاصل کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے یہ جال میں جلدی پھنس جاتا ہے، کہ جیسے دانہ سامنے جاتا ہے تو بھاگ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ جلدی حاصل کر لو، تو اس لیے یہ۔ اور چوتھا ہے وہ ہے مور، اور مور میں تکبر ہوتا ہے، مور میں اترانا ہوتا ہے، وہ اپنے حسن پر، اپنے پروں کو دیکھ کر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، پھر اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان تکبر کرتا ہے، تکبر کر نہیں سکتا۔ اس میں کیا تکبر ہے، کس چیز کی بڑائی ہے؟ تو جب وہ تکبر ٹوٹتا ہے پھر اس پہ شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کی قربانی دینے سے انسان کامل بنتا ہے۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، بہرحال چاروں حصوں کو ایک ایک پہاڑ پہ اجزا کر کے ان کو رکھا۔ ثم ادعوهن، پھر ان کو بلایا، یاتینک سعیا، وہ بھاگتے ہوئے آئے، حالانکہ ان کو اڑ کے آنا چاہیے تھا، بھاگتے کیوں آئے؟ کہ یہ وہم بھی دل میں نہ گزرے، کوئی دل میں یہ ایسی چیز آ نہ جائے کہ یہ شاید اوپر سے جب اڑے ہیں تو وہ مختلف تھے، یہ اور وہ اور نہیں، بھاگتے ہوئے بالکل نظروں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سامنے آئے۔ تو یہ ذبح شدہ جانور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے۔ یاتیک نسایا وعلم، اور جان لے کہ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔